نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ پہلا شعر، اس شعر میں 2 لفظ تشریح طلب ہے۔ 1 زندہ قوم، 2 تقدیر۔ زندہ قوم سے یہ اقبال کی مراد وہ قوم ہے جو دنیا میں حکمرانی کی طالب ہے اور یہ جانتی ہے کہ حکومت کے لیے عناصر فطرت کو مسخر کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد تسخیر کائنات کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ اگر وہ کائنات کو مسخر کر کے اس میں خدا کا قانون نافذ کر دے تو مسلمان ہو جائیں گی اور اگر ایسا نہ کرے تو کافر قرار پائیں گی۔ ان کا کفران کی دنیاوی ترقی میں حائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون معین کر دیا ہے کہ انسان کافر ہو یا مومن، اس کو اس کوشش کا صلہ اس دنیا میں ضرور ملے گا۔ مثال، ایک کافر اگر اپنے درخت کو پانی دے گا اور اس کی حفاظت کرے گا تو وقت مقرر پر وہ اس درخت پر سے پھول حاصل کر سکے گا، اور اگر ایک مسلمان اپنے درخت کو پانی نہیں دے گا اور اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھل بھی نہیں کھا سکے گا۔ اس معاملے میں اس کا مسلمان ہونا اس کے لیے ہرگز مفید نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندہ قومیں وہ ہے جو طبعی قوانین کا علم حاصل کرنے کے بعد ترقی کے لیے جدوجہد اور کوشش میں مصروف ہو جاتی ہے۔ تقریر کی وضاحت گزشتہ اوراق میں کر چکا ہوں، یہاں اس قدر کافی ہے کہ تقدیر کے 3 مفہوم ہیں۔ فلسفہ جبر میں تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے خدا نے ہر شخص کی زندگی معین کر دی ہے۔ بعض وہ شکی بنا دیا ہے، بعض کو سید، اس لیے ہر شخص مجبور ہے۔ جو شکی ہے وہ اپنی کوشش سے سید نہیں ہو سکتا اور سید سے بدی کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا اصلاح حال کی کوشش بالکل بے سود ہے، کیونکہ انسان خدا کی فیصلے کو کسی صورت میں نہیں بدل سکتا۔ اقبال تقدیر کے اس مفہوم سے متفق نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض نہیں ہے، ورنہ پھر اس میں اور جمادات و نباتات میں کیا فرق ہوگا؟ بے شک وہ بعض معاملات میں مجبور ہے لیکن بعض میں مختار بھی ہے، یعنی علامہ اقبال کا مسلک اس شعر کے مطابق ہے: چی فرمودہ سلطان بدر صلی اللہ علیہ وسلم است کہ ایمان درمیان جبر و قدر است، یعنی انسان مجبور بھی ہے، مختار بھی ہے۔ تقدیر کے دوسرے معنی ہے اندازہ کرنا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر شے کی تقدیر معین کر دی ہے۔ مثال، پتھر کی تقدیر یہ ہے کہ وہ حرکت نہیں کر سکتا، درخت کی تقدیر یہ ہے کہ وہ زمین سے نشو و نما تو حاصل کر سکتا ہے لیکن چل نہیں سکتا۔ اسی پر دوسرے اشیاء کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ خدا نے جس چیز کے لیے جو قانون مقرر کر دیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے، عربی: تو اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پائے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ شیر ہوا میں اڑنے لگے اور طوطا کسی چڑیا کا شکار کر لے۔ یہ مفہوم اقبال کو مسلم ہے، لیکن یہاں ان کی مراد یہ نہیں ہے۔ تقدیر کا تیسرا مفہوم ہے حالت زندگی، اور اقبال نے اس جگہ یہی معنی مراد لیے ہیں، یعنی جس وقت کوئی قوم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں گی، اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بھی بدل دیں گی، یعنی جب کوئی قوم ترقی کے لیے جدوجہد کریں گی، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ فلاں قوم زندہ ہے یا مردہ، اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس قوم کی حالت میں ہر روز تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس کی تقدیریں صبح شام بدلتی رہتی ہے، تو سمجھ لو کہ وہ زندہ ہے۔ اور اگر تم یہ دیکھو کہ اس قوم کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جس طرح دادا حضور کافروں کی عطا کردہ بھیک پولیٹیکل پینشن پر گزارا کر رہے تھے، اس طرح پوتے بھی ہر ماہ کی 1 تاریخ کو
का सना गदाई लेकर मोहतमीन खजाना के दफ्तर में पहुंच जाते हैं तो समझ लो कि वो मुर्दा कौम के अफराद में या अगर किसी मुल्क के लोग आज भी मोटर की बजाय ऑटो पर सफर कर रहे हैं तो समझ लो कि वो कौम मुर्दा है। जिंदगी का सबूत काबे और खानकाहों के कयाम से नहीं हो सकता, बल्कि मक्का से मदीना तक रेल की पटरी बिछाने से और मोटर हवा और हवाई जहाज के कारखाने और मशीन गन की फैक्ट्रियां कायम करने से मिल सकता है। और जो सच पूछो तो अमेरिका की गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकने से हो सकता है। नोट: अगर इकबाल के इस मयार को सही तस्लीम कर लिया जाए तो फिर अरब, शाम, इराक, तुर्किस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन तमाम ममालिक में मुर्दे आबाद है, यानी जो लोग उन ममालिकों में रहते हैं वो दरअसल मुर्दा है। मिसाल, अफगानिस्तान के लोग जिस तरह आज से 300 साल पहले सुल्तानी, मुल्लानी और पीरी की लानत में गिरफ्तार थे, इसी तरह आज भी गिरफ्तार है। जिस तरह ये लोग बाबर के अहद में जहालत और तासुब और तकलीद कोर में मुब्तला रहे, इसी तरह आज भी ये तीनों लानत उनके सरों पर मुसल्लत है। कमाल सिद्क़ मुरव्वत है जिंदगी उनकी, मुआफ करती है फितरत भी उनकी तकसीर है। दूसरा शेर: जिंदा कौमों की दूसरी शनाख्त ये है कि वो सच बोलती है और दूसरों के साथ भलाई एहसान करती है, यानी इनमें सीरत की वो तमाम खूबियां मौजूद होती है जो हुक्मरानी या सरवरी के लिए शर्ते अव्वलीन है। इसलिए खुदा भी उनकी लग़ज़िशों से दरगुजर करता है और मामूली फर्द गुज़िश्तों पर बाज पुरस नहीं करता। नोट: इंग्लिस्तान और पाकिस्तान के बाशिंदों की सीरत का मवाजना इस तरह हो सकता है कि 1. जब 1942 ईस्वी में जर्मनों ने लंदन पर बमबारी की तो जिन लोगों के मकानात मुनहकम हो जाते थे, हमरा उन मकामात से जो सामान बरामद होता था उसकी बाकायदा फहरिस्त बनाकर पुलिस के हवाले कर देते थे और जब तक पुलिस आते वो खुद इसकी हिफाजत करते थे। 2. जब 1950 ईस्वी में लाहौर में सैलाब आया तो बहुत से लोग जान बचाने के लिए अपने घरों को मकाफिल करके दूसरे जगह चले गए। इनके जाने के बाद हमसायों ने इनके लावारिस माल पर निहायत इत्मीनान के हाथ साफ किया और इस तरह सच्चे इस्लामी हमदर्दी का सबूत दिया। दूसरी मिसाल, लंदन में अक्सर अशखास सोते वक्त अपने जूते दरवाजे से बाहर रख देते थे ताकि पॉलिश करने वाला जब चाहे उन्हें साफ कर जाए, और उन्हीं के बराबर दूध सप्लाई करने वाला दूध की बोतल भी रख जाता है। लेकिन पाकिस्तान में एक कैफियत है कि मस्जिदों तक के जूते चोरी हो जाते हैं और दूध की बोतल दरवाजे से बाहर रखे जाने का तो तस्वुर ही दिमाग में पैदा नहीं हो सकता। दूध की बोतल तो बड़ी चीज है, खाली बोतल 2 घंटे के बाद अपनी जगह नजर नहीं आ सकती। जिसको शक हो तो तजुर्बा करके देख ले। कलंदराना अदाएं, सिकंदराना जलाल, ये उम्मतें हैं जहां में बरहन शमशीरें। तीसरा शेर: जब कौम में कलंदराना जमाल और सिकंदराना जलाल पाया जाए तो समझ लो कि वो कौम दुनिया में किसी से मगलूब नहीं हो सकती, बल्कि जिस तरह रुख करेंगी कामयाबी व कामरानी और फतहमंदी इसके कदम चूमेंगी। बरहना शमशीरें किनाया है सतवत व शौकत व शहाना से। नोट: अंग्रेजों में जमाल और जलाल की दोनों सिफात पाई जाती है। चूंकि वो हम पर हुक्मरां है इसलिए हम लोग उनकी शान जमाल से आगाह नहीं है, वरना हक ये है कि अपनी कौम के अदना फर्द के लिए अंग्रेजों में हमदर्दी जमाल का रंग पाया जाता है। झैल में एक मिसाल दर्ज करता हूँ। कुछ अरसे की बात है कि आज़ाद इलाके के चंद पठान बनून छावनी से अंग्रेजी फौजी अफसर की बीवी और लड़की को उठाकर ले गए।
تاکہ زر فدیہ کثیر تعداد میں وصول کر سکے۔ چونکہ عورتیں سفید فام تھی اور انگریزی قوم سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے حکومت برطانیہ نے 1 ہفتہ کی قلیل مدت میں ان کے دشمنوں کے پنجے سے رہا کر کے اس فوجی افسر کے حوالے کر دیا، اور چونکہ اس افسر کو اپنی بیوی اور بیٹی کی مفارقت سے ذہنی تکلیف ہوتی تھی، اس لیے اس کو 6 ماہ کی رخصت ماہ تنخواہ عطا کی۔ اور جب یہ خاندان لندن پہنچا تو ایسٹ انڈیا ہاؤس میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا اور راکم نے 20,000 پاؤنڈ یعنی روپیے 1,00,000 کی تھیلی میجر مذکور کی خدمت میں پیش کی تاکہ وہ اس رقم اور روپیے سے بیوی اور بیٹی کی خودی سے مرد خدا آگاہ کا جمال و جلال کہ یہ کتاب ہے، باقی تمام تفسیریں۔ چوتھا شعر، واضح ہو کہ فرد یا قوم میں جمال و جلال کا رنگ اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جب وہ فرد یا وہ قوم اپنی خودی کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، کیونکہ خودی بمنزل متن کتاب ہے اور یہ جمال یا جلال کی صفت بمنزل تفسیر و تشریح ہے، یعنی کتاب ہو تو اس کی تفسیر بھی لکھی جائیں گی۔ اسی طرح خودی پائے تکمیل تک پہنچ جائے تو اس میں صفات عالیہ بھی پیدا ہو جائیں گی۔ نوٹ: اس جگہ اگر کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ کیا کافر کے خودی پائے تکمیل کو پہنچ سکتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک اس دنیا میں حکومت اور سروری کا سوال ہے، ضرور پہنچ سکتی ہے۔ جو قوم بھی قوانین فطرت کا علم حاصل کر کے فطرت کو مسخر کر لیں گی، وہ قانون فطرت کے مطابق دنیا میں سروری اور حکومت حاصل کر لیں گی۔ اب اگر اس قوم کا امیر اپنے آپ کو قانون الہی کا پابند بنا لیا تو حضرت فاروق عظیم رضی اللہ عنہ ہو جائیں گا، اور ایسا نہ کرے یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کے علاوہ کسی دوسرے قانون پر یا اپنے قانون پر عمل کرے تو وہ روانے یا ہینڈگر یا ولجیا یا کچتر بن جائیں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خودی کی تکمیل کے بعد سروری تو یقینی ہے، جس طرح بلوغت کے بعد عورت کے اندر مرد کی طرف اور مرد کے اندر عورتوں کی طرف میلان ناگزیر اور لا ابدی ہے۔ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہے فقط مرد حر کی تکبیریں۔ پانچواں شعر، اے مسلمانوں، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ عید کے دن شہر کے مسلمان بہت ٹھہر کے ساتھ زرق برق لباس پہن کر جیبوں میں اپنی حیثیت سے زیادہ روپے ڈال کر شاہی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، اور کبھی کبھی دروازے سے باہر نکلتے وقت 10-20 مسلمانوں کو پامال بھی کر دیتا ہے، اور اخباروں میں نماز کی تصویروں پر یہ سرخی بھی درج ہوتی ہے کہ شہر کے شاہی مسجد میں 1 لاکھ سے زیادہ فرزندگان توحید کا اجتماع۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں۔ واقعی مسلمان اس تقریب سعید پر کافی شان و شوکت کا اظہار کرتی ہے اور اس حد سے زیادہ فضول خرچی بھی کرتی ہے، لیکن میں اس حقیقت کے اعلان سے باز نہیں رہ سکتا کہ نماز صرف انہی لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہو۔ نوٹ: میری رائے میں اقبال کا ملت اسلامیہ پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے بعض ان صداقتوں کو آج سر نو زندہ کر دیا جن کو ہم نے ملوکیت کے سحر سے مسحور ہو کر عالم بے خودی میں جہالت کی تلوار سے فنا کر دیا تھا۔ غور سے دیکھو تو یہ بات اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ قبول حق ہے فقط مرد حور کی تکبیریں، لیکن ہم نے صدیوں سے اس بنیادی تعلیم بلکہ عظیم الشان صداقت کو صفائے دل سے حرف غلط کی طرح مٹا رکھا ہے۔
علامہ اقبال نے سچ کہا ہے، تھا جو ناخوب بتعریف وہی خوب ہوا، ورائے عقل ہے اہل بتوں کی تدبیریں۔ فلسفی یا عقل پرست انسان میرے پیغام کی قدر قیمت سے آگاہ نہیں ہو سکتا، یعنی میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ تم اہل مغرب کی تقلید مت کرو۔ مغربی نظام تعلیم اور مغربی تہذیب دونوں تمہارے حق میں سم قاتل ہے۔ تم انگریزوں اور ان کی تہذیب سے بے کلی اجتناب کرو۔ حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے، ورائے عقل ہے اہل جنوں کی تدبیریں۔ چھٹا شعر، اور اس کے بجائے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرو، کیونکہ عشق فرنگ سے دنیا تو مل جائیں گی لیکن دین ہاتھ سے جاتا رہے گا، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین بھی ملے گا اور دنیا بھی ملیں گی۔ لیکن میرے قوم کے عقل پرست مغرب زدہ اس نقطے کو نہیں سمجھ سکتے، اور میں اس معاملے میں انہیں ایک ہدایت معذور بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ عاشقوں کی زندگی اور ان کا طریقہ کار عقل پرستوں کی فہم سے یقیناً بالاتر ہوتا ہے۔ وہ اس نقطے کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہم لوگ موجودہ زمانے میں کیسے ترقی کر سکتے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیوں نہ ہم ایک مرتبہ اقبال کی اس تجویز پر عمل کر کے دیکھ لیں۔